ساری دنیا کو کرۂ ارضی کو مکہ نور بنا دیا، اور سلطنت مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے السیرۃ الحلبیہ اور بھی کتب سیرت میں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا 3 جھنڈے ملائکہ نے لا کر دنیا پہ گاڑ دیے ہیں۔ ایک اس کائنات کے دور مشرقی کنارے پر جھنڈا گاڑا گیا شب میلاد، ایک کائنات کے دور مغربی کنارے پر جھنڈا گاڑا گیا، ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر جھنڈا گاڑا گیا، ظاہر کرنے کے لیے کہ آج جس ہستی کا ظہور قدسی ہو رہا ہے اس کی سلطنت کا دارالحکومت یہ کعبۃ اللہ ہوگا، شہر کعبہ ہوگا، اور اس کی سلطنت و حکومت کرۂ ارضی کے مشارق سے مغارب تک قائم ہوگی، عرش سے فرش تک نور کی ایک چادر تان دی گئی، چاندنی چاروں طرف بکھیر دی گئی، اس میں محمد کی خوشبو نے ساری کائنات کو مہکا دیا۔ ساعتیں آمد مصطفیٰ کا وقت جب قریب آ رہا تھا، ساعتیں درود و سلام پڑھنے لگی، آسمانوں کی کہکشائیں زمین کو بوسہ دینے کے لیے جھکنے لگیں، آسمان زمین کی طرف جھک کر ستارے دیدہ و دل سرشراہ کرنے لگے، ابر کرم باری تعالیٰ کی بارگاہ سے اہل زمین کی طرف آیا، بنجر زمینوں کو شاداب ہونے کی خوشخبری ملنے لگی، ویران دلوں کو بہار کی خوشخبری ملنے لگی، سوکھی ہوئی آنکھوں کو چمک کی خوشخبری ملنے لگی، اداس مایوس طبیعتوں کو خیر سگالی کی خوشخبری ملنے لگی، تشنا ہونٹوں پر تازگی آنے لگی، طبیعت و انسانی زندگی کے ویران صحراؤں میں امیدوں کے چشمے پھوٹنے لگے، گلستان کی فصلوں میں بہار آنے لگی، وہ بت کدے جہاں لات منات حبل اور عزا کی پرستش ہوتی تھی، بتوں پر یکایک لرزہ طاری ہو گیا، اونٹے منہ نیچے گرنے لگے، ستارے زمین کی قدم بوسی کے لیے گھروں کے صحن کے قریب آ گئے۔ اس کیفیت میں امام ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن قتیبہ نے روایت کی اس لمحے آمد مصطفیٰ کی، فرماتے ہیں میرے ابا جان متبحر عالم تھے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت آمنہ کے گھر جب وجود مصطفیٰ کے ظہور ثالث کا وقت آیا، 12 ربیع الاول کی رات جب ولادت کی گھڑی قریب آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے، حکم ہوا تمام ملائکہ جس جس ڈیوٹی میں مامور تھے اپنے سارے کام چھوڑ کر جنت میں ایک جلسہ گاہ میں حاضر ہو جاؤ، تمام ملائکہ حاضر ہو گئے، اور حکم ہوا کہ نیچے اترو، زمین پر مصطفیٰ کی آمد کی گھڑی قریب آ رہی ہے، جاؤ ایک دوسرے کو خوشخبریاں دو، پہاڑ دنیا کے فخر سے بلند ہونے لگے۔ یہ امام ابو نعیم نے روایت کیا صحابی سے، سمندروں میں روانی اور طغیانی آنے لگی، پانیوں کی موجیں اٹھنے لگیں، اہل زمین کی روحیں ایک دوسرے کو بشارت دینے لگی، فرشتے سارے آزاد اپنی ڈیوٹیوں سے آزاد کر دیے گئے، اور تمام شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کے اس لمحے کے لیے لٹکا دیا گیا۔ اس صبح سورج کی نور شاندار چادر اوڑھ کر اس کی نور کی شعاعیں اتری،
70,000 حوروں کو حکم ہوا کہ حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر فضا میں کھڑی ہو جاؤ. 70,000 حوریں کھڑی ہو گئی. امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں بیان کیا، جب ولادت محمدی کا انتظار کرنے لگی، آقا علیہ السلام کے اعزاز میں 70,000 حوریں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، اور روئے زمین پر جتنی عورتیں تھیں جو حمل اور امید سے تھیں، انہیں حکم ہوا کہ میرے محبوب کی ولادت کی گھڑی ہے، اس کی خوشی میں اس سال تم سب کو بیٹے مبارک ہوں. آقا علیہ السلام کی ولادت کی گھڑی آئی، فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی. رب کائنات نے ہر آسمان میں زبرجت اور یاقوت کا ایک ایک ستون میلاد مصطفیٰ کی نشانی میں قائم کر دیا. وہ ستون آسمانوں میں شہرت رکھتے ہیں، اور جس رات آقا معراج پر گئے حضور کو وہ ستون دکھائے گئے. میرے محبوب، یہ آپ کی شب میلاد کے ستون ہیں. جس طرح آپ نے روشنیوں کے ستون کھڑے کیے ہیں، آسمانوں پر رب کائنات نے روشنیوں کے ستون کھڑے کیے، وہ آج بھی چمک رہے ہیں. آقا علیہ السلام کو دکھائے گئے اور آپ خوش ہوئے. شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے، حوض کوثر کے چاروں کناروں پر مہکتی ہوئی کستوری کے 70,000 درخت لگانے کا حکم دے دیا. ملائکہ نے 70,000 درخت لگائے، اور ان کے پھل اہل جنت کو خوشبو کی مہک عطا کر رہے. آسمان والے اس رات سلامتی کی دعائیں کرنے لگے، اور پتھر کے بت معبدوں میں اونھے منہ گر گئے. لات، حبل اور عزا کے شیطان اپنے استھانوں سے باہر نکل آئے، چیخنے لگے. بیت اللہ شریف کے اندر کئی روز آواز آتی رہی کہ اب ان بتوں نے اور شرک پرستوں نے میرا نور جو مجھ سے چھین لیا تھا، آج مصطفیٰ کی آمد کے بعد میرا نور مجھے لوٹا دیا جائے گا. بیت المقدس کی دیواروں سے آواز، کعبۃ اللہ کی دیواروں سے آواز آتی رہی، اور کعبۃ اللہ کی دیواروں سے آواز آتی رہی، اے عزا اب تیری موت کا وقت آ گیا، اے حبل تیری موت کا وقت آ گیا، لات و منات تمہاری موت کا وقت آ گیا. 3 دن تک کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ لرزہ طاری رہا. اس کائنات نے انقلاب آفری، سعادت کو دیکھا. ان کیفیتوں کو قریش نے دیکھا، اور حضرت آمنہ خود اس مقام کو بیان کرتی ہیں کہ جب لمحہ ولادت قریب آیا، اور وہ کیفیت جو ولادت کے وقت طاری ہوتی ہے مجھ پہ طاری ہوئی، اس وقت میرے پاس کوئی نہ تھا. فرماتی ہیں اچانک ایک گونجدار آواز آئی، اس سے مجھ پر ایک کیفیت ہول کی طاری ہو گئی. پھر میں نے دیکھا کسی نے سفید پرندے کے پر کی طرح کوئی چیز میرے سینے پہ مل دی ہے. وہ خوف جاتا رہا، میں نے پیاس محسوس کی. وہ لمحہ ولادت مصطفیٰ کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں. میں نے